شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ ہم آپ کی خدمت میں صابر پاک کی زندگی کے حوالے سے کچھ اہم واقعات بیان کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی کلیہ شریف تشریف آوری اور ان سے جڑی کرامات کا ذکر کریں گے۔ تو چلے پھر شروع کرتے ہیں۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے شمس الدین کو ہدایت دی کہ بیٹا رات کے وقت میرے پاس مت آنا، تمہیں صبح آنے کی اجازت ہے۔ خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دور جا کر رات بسر کی اور تہجد کے وقت حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور 3 بار آپ کے کان میں صلوات کہتے تو ان کو ہوش آ جاتا۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو وضو کراتے اور پھر وہ تہجد اور فرض کی نماز کے بعد خدا کی یاد میں ڈوب جاتے۔ کبھی کبھی گلر کی ٹہری پکڑے کھڑے ہو جاتے۔ خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کو یاد دلاتے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت مخدوم صابر پاک کو نماز ادا کراتے۔ کچھ وقت بعد خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جھوپڑی بنائی جس میں وہ اپنے پیر کے ساتھ رہنے لگے۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا روز کا معمول تھا کہ دن میں ہر دن روزہ رکھتے تھے۔ افطار کے وقت جب خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ گلریاں آپ کے سامنے پیش کرتے تو کبھی کبھی عالم استغراق میں فرماتے کہ خدا کھانے اور پینے سے پاک ہے، پھر جب کچھ ہوش آتا تو فرماتے ہاں خدا خدا ہی ہے اور بندہ بندہ ہی ہے، بندہ کھاتا ہے اور خدا اس سے پاک ہے۔ خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ اور کوئی بنی آدم میں سے حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر نہیں رہتا تھا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے جو بھی کلمہ نکلتا تھا وہ فوراً پورا ہو جاتا تھا۔ خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ کہتے میں دن میں کئی بار اندھا ہوتا تھا، کئی بار لنگڑا ہوتا تھا اور پھر بعد میں ٹھیک ہو جاتا تھا۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ غصے میں ہوتے تو کہتے کہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کیا تم اندھے ہی ہو گئے ہو؟ تو میں اندھا ہو جاتا۔ پھر آواز دیتے شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ یہاں آؤ، تو میں کہتا حضور مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تب صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میرا خواجہ شمس الدین اندھا کیسے ہو گیا؟ اسی وقت میری آنکھیں ٹھیک ہو جاتی۔ حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ چاہتے نہیں تھے کہ ایسا ہو، لیکن اگر آپ کے منہ سے کوئی کلمہ نکل جاتا تو فوراً ویسا ہی ہو جاتا۔ خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صابر پاک کے منہ سے جو بھی کلمہ نکلتا ان سے ایسی تازگی ملتی کہ مجھے بھوک پیاس نہیں لگتی تھی اور نہ کسی موسم کا اثر ہوتا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی دہلی سے آپ کی خدمت میں آنے کا ارادہ کرتا تو آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا۔ آپ شمس الدین سے فرما دیتے دہلی والا آ رہا ہے، ہانڈی میں نمک ڈال دینا۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ حضرت سلطان المشائخ کا ایک مرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلام کے بعد سلطان المشائخ کا پیغام دیا، پھر آپ سے معلوم کرنے لگا حضور کے کتنے مرید ہیں؟ آپ نے فرمایا صرف ایک۔ پھر آپ نے مرید سے پوچھا تمہارے مرشد کے کتنے مرید ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ جتنے آسمان میں ستارے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمانے لگے ہمارا شمس الدین اولیاء میں مثل آفتاب ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور روایت ہے کہ ایک بار حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے خاص خلیفہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم صابر پاک کا نیاز حاصل کرنے کے لیے کلیر تشریف لائے اور اپنا کلام حضرت مخدوم صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا۔ آپ ان کا کلام سن کر ان کے ساتھ بہت خلوص اور محبت سے پیش آئے۔ جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ و مرشد کی خدمت میں واپس پہنچے تو سلطان المشائخ نے آپ کی خیریت پوچھی۔ اس کے بعد فرمایا کیا تو نے برادر بزرگ کو دیکھا؟ امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا ہاں حضور میں نے ان کو دیکھا ہے۔ یہ سن کر سلطان المشائخ نے ان کی آنکھیں چوم لی جن سے انہوں نے حضرت مخدوم صابر پاک کو دیکھا تھا۔ پھر پوچھا کیا تو نے میرے بھائی سے مصافحہ کیا؟
اس پر بھی امیر خسرو نے جواب دیا کہ ہاں، تو حضرت سلطان المشائخ نے حضرت امیر خسرو کے ہاتھ چوم لیے، چونکہ انہی ہاتھوں سے آپ نے حضرت مختوم صابر پاک سے مصافحہ کیا تھا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے حسن قوال کلیر شریف آئے اور پھر کلیر سے پاک پٹن گئے۔ بس اب اجازت دیجیے، مزید معلومات کے ساتھ اگلے ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کا ضرور بٹن دبائیں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں کہ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ شیئر ضرور کر دیں، زیادہ سے زیادہ لوگ کلیر کے چاند سے واقف ہو سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔